فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ دیکھیے، بات ختم ہونے پر یا مسئلہ نہ معلوم ہونے پر یہ کہنا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں کیا جائز ہے؟ دیکھیے، اللہ عالم بالصواب، یا یوں کہا جاتا ہے صحابہ کے قول میں ملتا ہے۔ صحابہ کو جب کسی بات کا علم نہیں ہوتا یا علم ہوتا تو بھی اللہ کے نبی کیونکہ بڑے سامنے موجود ہیں تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو اس زمانے کے اندر یہ کہنا کیسا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے؟ تو اس زمانے کے اندر اللہ جانتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا رسول نہیں جوڑ سکتے۔ صحیح بات ہے؟ یہ جو رسول ہے وہ صرف اللہ کے نبی کے سامنے اور اللہ کے نبی کی زندگی میں تھا، اب نہیں کہہ سکتے۔ اب اگر کہا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ صحیح بات ہے؟ بس کیا کہیں گے؟ اللہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے جب صحابہ موجود تھے، آپ کی زندگی میں کہتے تھے، وہ معاملہ الگ تھا، اور صحابہ سے بھی اللہ کے نبی کے سامنے جب نہیں تھے تو ایسا کہنا ثابت نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس عورت کی ایک بیٹی دوسرے شوہر سے ہے، تو کیا یہ شخص جس نے اس عورت سے نکاح کیا ہے اس کی بیٹی سے بھی نکاح کر سکتا ہے؟ دیکھیے، کسی عورت سے کسی شخص نے نکاح کیا، اب اس عورت کی ایک بیٹی ہے، یہ پوچھنا اس عورت کی ایک بیٹی ہے جو دوسرے شوہر سے ہے، اس سے نہیں ہے۔ اب یہ آدمی اس عورت کے ساتھ اس بیٹی سے بھی نکاح کر سکتا ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ تو مسئلہ اس کے اندر یہ ہے، اب جس عورت سے اس نے نکاح کیا ہے، اس کے ساتھ جو بیٹی آئی ہے، اس سے یہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس کی ایک صورت ہے، یاد رکھیے گا، صرف یہ صورت ہے کہ نکاح کے بعد ہم بستری نہ ہوئی ہو۔ ہم بستری، اگر ہم بستری ہو گئی، خلوت ہو گئی دونوں میاں بیوی میں، تو پھر یہ بیٹی حرام ہو جائے گی، پھر یہ بیٹی حرام ہو جائے۔ کسی عورت سے نکاح کر لیا، اب اس کے بعد ہم بستری ہو گئی، مل لیے دونوں، اب یہ بیٹی کیا ہو گئی؟ اس آدمی کے لیے حرام ہو گئی۔ اس کو ربیبہ کہا جاتا ہے، اس بیٹی کو عربی کے اندر ربیبہ کہتے ہیں۔ تو خلوت سے پہلے کر سکتے ہیں اگر، اور پھر ظاہر ہے ماں کا نکاح ختم ہو جائے گا۔